السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سورۃ البقرہ کا، جس کی آج آیت نمبر 1 ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں بہت اچھے طریقے سے قرآن کی تجوید بھی سیکھ رہی ہوں گی اور ترجمہ تفسیر بھی سمجھ رہی ہوں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الف لام میم، الف لام میم۔ جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ والا جو مد اس کے اوپر آ رہا ہے یہ بڑا مد ہے۔ اس کو ہم کتنی الف کی مقدار کھینچتے ہیں؟ 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں اور اسے مد متصل کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی ہم یہ کہیں پر آتا ہے قرآن پاک میں، ہم نے وہاں پر 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے الف لام میم، میم پہ تشدید آ رہی ہے اس لیے پیچھے والے حرف کو ملا کر ساتھ پڑھیں گے اس کے۔ اب ساتھ پڑھیے، الف لام میم، الف لام میم۔ اس کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اب سورۃ البقرہ کے آغاز کی تفسیر کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ یہ سورت بہت سے مواعظ، احکام اور قصص پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنام القرآن، قرآن کا کوہان قرار دیا ہے اس سورت کو۔ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے سورۃ البقرہ گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرؤ فیہ سورۃ البقرہ۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کے بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ ابن کثیر نے منہیات کا مطلب حرام اور ممنوع چیزوں سے کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایک اور روایت میں ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوں۔ یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اس زمانے میں ہوتی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ الف لام میم، کچھ صورتوں کے شروع میں جو حرف آئے ہیں انہیں مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حرف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پاک میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، مگر یہ حرف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حرف سر الہی ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی سند نہ قرطبی نے ذکر کی ہے نہ کہیں اور مل سکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض تابعین سے اس کی تعویل میں مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر صحت سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نکات بیان کی ہیں، مگر وہ محض فنی کاوش ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے
قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس کے منزل مند اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن پاک کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ علماء کے علاوہ ابن تیمیہ کا یہی قول ذکر کیا ہے، مگر یہ بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے کہ کسی صورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ مثلاً کچھ صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے تو دوسری صورتوں کے شروع میں الف لام را ہے یا طا سین وغیرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان کی متشابہات سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے روزانہ سورہ بقرہ تھوڑی سی تلاوت لازمی کرنی، پوری نہ بھی کریں لیکن تھوڑا ضرور کریں، اور جو پوری کرنا چاہیں وہ پوری بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ پورے دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔